بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹ۔ دوستوں، ابھی میں نے آپ لوگوں نے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی، احمد آباد میں جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے اس پہ ہم لوگ ابھی افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اتنی ہی دیر میں آپ دیکھیے کہ بھارت سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب اپنی غلطی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کھونٹا جو ہے وہ خراب ہے۔ یہاں پر ہوا یہ ہے سین کہ ایک انکل ہیں جن کا مطلب وہ 50 روپے والی تھیلی جو پی کے ٹون ہو جاتے ہیں نا، ڈاکٹر نیمو یادو 2.0 ان کی جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈلر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، ایسی کوئی جہاز نہیں گر جاتا بابو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مطلب ان کے اندر کا ACP پرجیومن، ابے فلموں سے ڈراموں سے باہر نکلو یار تم لوگ۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ جہاز ایسی کریش نہیں ہو گیا۔ اس میں CM وجے روپانی صاحب موجود تھے، جو کہ ایکس جو ہے وہ چیف منسٹر گجرات رہ چکے ہیں، اور یہ روپانی صاحب جو ہے تھوڑا سا میں نے کہا کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں آخری کیا چیزیں۔ یہ 16ویں گجرات کے 16ویں جو ہے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، 2000 سے 2021 تک ان کی خدمات تھی، یعنی کہ ٹوائس جو ہے وہ ان کو یہ موقع ملا، 2 دفعہ ان کو یہ موقع ملا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پھر ایک اور جو ہے وہ جنگ کا محاذ، پہلے انہوں نے جو بارڈر پہ ساری سیکیورٹیز وغیرہ کر لی، سب کچھ کر لیا، انہوں نے اپنا ایک ظاہر ہے کہ جب پبلک کو مروائے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اس مرتبہ کچھ نیا کرتے تاکہ پاکستان پہ الزام لگا دیں۔ اب انہوں نے کہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ، اور وہ جو بھارتیوں کی خاص طور پہ ایک پھلجڑی ہے برکھا دتو کہتا ہوں میں اس کو، دتو جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور یہ تمہاری پیدائش کا بھی پاکستان ذمہ دار تھا بھائی، ہیں تمہارے اماں ابا کی شادی کرائے وہ بھی پاکستان ذمہ دار۔ مطلب پتہ نہیں کیا یار، مجھے یہ قوم سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، عجیب قسم کے لوگ ہیں، دنیا ہنس رہی ہے اور یہ ہنسائے جا رہے ہیں۔ چلے صحیح، کامیڈی سرکس چل رہا ہے، ہم ہنستے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ معصوم جانیں تو چلی گئی، ٹھیک ہے، ان کو تو غیرت نہیں آنے والی، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ خاص مسالہ چاہیے ہوتا ہے جو ان میں موجود نہیں ہے۔ اب یہ دتو صاحبہ جو ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے دیکھا دیکھی تمام لوگ کو کر رہے ہیں۔ ابے بھائی، کسی کی لاش کے اوپر تم لوگ سیاست کرتے ہو، تم لوگ کیا مطلب اتنے بغیرت کیوں ہو؟ کوئی تو موقع چھوڑ دو کہ جہاں پر تم لوگ اپنا جو ہے وہ ہنسی مذاق نہ اڑواؤ۔ ہر موقع پہ جو ہے یہ قوم جو ہے وہ مذاق اڑوا رہی ہے، کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، وہ والا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور CIA جو ہے، مطلب یہ نیمو یادو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نیمو یادو کہ پاکستان اور CIA جو وہ کسی بھی حد تک جائے گا بھارت کو نقصان پہنچانے میں، اور یہ نہیں دونوں کی حرکت ہے۔ کمون یار، جہاز تم لوگ گراتے ہو، اپاچی تم نے گرا دیا، رافیل تم سے سنبھل نہیں رہے، SU جو ہے وہ آپ نے گرا دیا، معراج آپ نے گرا دیا، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی غلطی کوئی نہیں ہے، ہر چیز پاکستان نے کی ہے۔ بھائی پتہ نہیں کیا پاکستان فوبیا ہے ان کو۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ YouTube جو ہے نا وہ ان کی کم از کم جو ہے وہ جو چینلز ہیں اور ٹویٹر وغیرہ، وہ ان کے اوپر ذرا نظر رکھے اور ان کو بین کرے یا ان کو وارننگس جاری کرے، کیونکہ بھائی بہت ہو گیا، ہم اپنے ملک کی جو ہے نا بدنامی برداشت کر کے تھک گئے بلا وجہ کی۔ حالانکہ بدنام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا ہی نام ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے الزام تراشی بے بنیاد جو ہے نا وہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور اب تو ہمارے پیارے دوست امریکہ کے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ بھی الزام لگایا گیا ہے۔ اچھا، کیمبل ولسن ہے، CEO ہے ایئر انڈیا کا، اس نے اظہار تعزیت کیا ہے اور کہا ہے کہ AI-171-8-7 جو ہے وہ یہ اس کے حوالے سے جو بھی ہم سے ہو سکا اس کے بارے میں جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اچھا، معجزہ دیکھیں جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ رکھے اسے کون چکے، 38 سالہ رمیش بچ گیا اس میں، معجزانہ طور پہ 38 سالہ رمیش بچ گیا۔ اب ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے یہ کہلوایا جائے کہ میں سفر کرنے سے پہلے گاؤں موتر پی کے یا گوبر کھا کے نکلا تھا تو اس وجہ سے میں بچ گیا، کیونکہ بھارت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز کے اوپر سیاست کھیلیں گے یہ لوگ نا۔ تو بھائی معاملات یہ ہیں، اب آپ خود بتائیے کہ یار ایسا کیسے پاسبل ہے کہ مطلب یہ ایک جہاز جس میں ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا انڈیا کے ہی، تو ادھر کے کچھ جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے کہ جو اس کا ڈاؤن گیئر ہوتا ہے، جو اس کو جہاز کو جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ
پلین جو ہے وہ ٹیک آف کے بعد جو ہے حادثے کا شکار ہونے والا ہے، تو اس کو جو ہے وہ لینڈ کرا رہے تھے، تو لینڈنگ گیئر جو ہوتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اٹک گیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ وہ لینڈنگ گیئر کیا پاکستان یا سی آئی اے اندر بیٹھی ہوئی لینڈنگ گیئر کو پکڑے بیٹھی تھی، ایلفی ڈالتی تھی، یا جہاز کے انجن میں چینی ڈالتی تھی، یا سائلنسر میں کیلا پھنسا دیا تھا؟ پاکستان نے کیا کیا؟ ہر چیز کا الزام بھارت جو ہے پاکستان پہ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ یار کسی کی بھی لاش گرتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بی جے پی سیاست کر رہی ہوتی ہے۔ افسوس ہے، سخت افسوس ہے کہ یار اس قدر ایک کیا کہتے ہیں، کئی افراد جھلس کے مر گئے، معصوم بچے جھلس کے مر گئے، لیکن ان کی جو ہے وہ بدماشیاں جا نہیں رہی ہیں بی جے پی کی کسی بھی طریقے سے۔ اور ان کے چینل کے اوپر میں کہہ رہا ہوں جیسے انٹرنیشنل جو کوئی لا ہوگا اس حوالے سے، جو آپ کا یہ ذرائع ابلاغ کے حوالے سے کوئی قوانین ہوں گے جو لائسنس دیتے ہیں، تو وہ ان کو لائسنس ان کے کینسل کریں گے گودی میڈیا کے، کہ یہ جس طریقے سے بلا وجہ کا زہر اپنی عوام کے اندر اگل رہے ہیں، وہ بھر رہے ہیں، اور اوپر سے کیا ہوگا کہ جو ان کے جیسے اندھی تقلید کرنے والے وہ کہیں گے بس اب بہت ہو گیا، اب تو پاکستان پہ اور امریکہ پہ حملہ کر دینا چاہیے، اس قسم کی بکواسیں کریں گے۔ یار مطلب آپ لوگوں کی کچھ بھی ان کے اندر کیا کہتے ہیں کہ حس نہیں ہے، اس قدر بے حس قوم ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سیاست کھیلے چلے جا رہے ہو۔ یار دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ بقول آپ کے آپ چاند پہ پہنچ گئے ہو، چاند سے کچھ ملا نہیں، آپ کا چندریان وہاں جا کے سو گیا تو وہ بھی پاکستان نے سلایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان کو۔ پاکستان اتنا فارغ تھوڑی ہے کہ آپ کے جو معاملات میں گھسے، اور اس کو یہی فلائٹ چاہیے تھی، وہ فلائٹ کو نہیں گرا سکتے تھے ہم لوگ جس میں یہ مودی سفر کر رہا ہے، اس کو بھی تو گرا سکتے تھے نا۔ اب آئیڈیا لے کے شروع نہیں ہو جاتا کہ مودی کا جہاز گرا دیا تم لوگوں نے خود ہی، اور کہو گے کہ دیکھو پاکستان سے جو ہے وہ ایک شہریار علی نقوی نے یہ بات کی تھی تو ان لوگوں نے جہاز گرا دیا۔ بھائی میں توبہ کرتا ہوں میں نے یہ الفاظ استعمال کیے، لیکن کچھ بھی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کیونکہ جنگ کرنی ہے، ان کے جنگ ہسائی تو ہو رہی ہے، اب اندر خانے بھی ان کو جو ہے ضلالت کا سامنا جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے، کرنا پڑ رہا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سوری۔ اور پھر جو ہے وہ اب کیا ہے کہ پاکستان پاکستان پاکستان، ایک کام کرو نا، جب ساری چیزیں تمہاری معیشت ہی پاکستان پہ چل رہی ہے تو وہاں پاکستان ہندوستان کے بجائے پاکستان نام رکھ دو اپنی کنٹری کا، تو پھر میرا خیال میں ایسی انبیٹیبل اکانومی ہو جائے گی تمہاری ملک کی کہ جس کو شاید چین، امریکہ، روس وغیرہ کبھی کوئی اس کو جو ہے وہ تباہ نہ کر سکیں۔ اگر اتنا ہی پیار ہے پاکستان سے تو بھائی پاکستان ہی نام رکھ دو، اس کا ہندوستان نام نہیں رکھو۔ اکھنڈ بھارت جب سے تم نے مدعا شروع کیا ہے، بھارت کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہے، دنیا پریشان ہے، دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن بھارت ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی ہٹ دھرمیوں پہ جو ہے وہ ہٹ دھرمیوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ پتہ نہیں ان کے نیوز اینکر ایسے، ان کے سی ایم ایسے، عام جو پبلک ہے، جو انڈیا کے جو سینسٹیو لوگ ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یہ بھارت پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنی غلطیاں بی جے پی نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگا کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوتا رہے گا۔ ہم ان لوگوں کو تو بہرحال سلوٹ کرتے ہیں جو کہ عقل مند ہیں، باشعور ہیں، اور دنیا دیکھ لے کہ کیا پاکستان نے جھیلا ہے اتنے عرصے میں اور کیا چل رہا ہے وہاں پر۔ بہرحال اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔